تم ان کو برداشت کرنے کی اپنے اندر ہمت اور حوصلہ رکھو تو پھر وہ تمہارا صبر ہوگا، اور یہ قوت اگر تمہارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر تمہاری زندگی آسان اور سوکھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ دولت تمہیں نصیب نہیں ہوتی تو پھر ساری زندگی دکھوں اور شکووں سے بھری رہتی۔ اس لیے ہمیں یہ چیز سیکھ لینی چاہیے کہ زندگی نام ہی مشکلات سے نہ برد آزما رہنے کا ہے۔ عملی طور پہ ہم دیکھو، ہمیں پتہ ہے سردی آ رہی ہے تو اس کا ہم پہلے انتظام کرتے ہیں، تو سردی ہمیں دکھی نہیں پھر کرتی، ہم سردی سے بھی لطف لیتے ہیں، موسم برسات سے بھی مزہ لیتے ہیں، اور گرمی سے بھی ہم ایک حاز حاصل کر لیتے ہیں اگر ہم اس کو جو ہے اس کے لیے عملی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ لیکن اگر ہم اس کے لیے تیاری نہیں کریں گے تو سوائے گھبراہٹ کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو مجھے اور آپ کو عملاً اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا پڑے گا کہ زندگی ان حالات کی تلخیوں سے ٹکرانے کا نام ہے، اور ساری زندگی ہمیں ان مراحل سے گزرتے رہنا پڑے گا۔ اور قرآن نے جو ہے وہ 3 قسمیں کر کے، اور 3 قسمیں بھی شہر مکہ کی اور محبوب کریم کے پاکیزہ وجود اور جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، تاکہ تمہیں پتہ چلے جب ان کو بھی ان مراحل سے گزرنا پڑا میں اور آپ کیا بیچتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو ان راہوں پہ ڈالتے ہوئے صبر اور استقامت، اب صبر اور استقامت کی دولت ہمیں کیسے نصیب ہوگی، یہ دولت کس طرح، یہ قوت راسخہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی، اور کس طرح ہمارے من کے اندر یہ چیزیں سمائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس پر توکل، اس پر بھروسہ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہر کام کے ہونے کا یقین ہمارے اندر یہ استقامت اور یہ حوصلہ پیدا کرتی ہے یہ چیز۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی پوری زندگی میں اس عمل سے گزر کر کے اپنے آپ کو مضبوط ترین صورتحال میں لا کے کھڑا کرنا پڑے گا، اور یہی زندگی کا جمال ہے۔ تو اب پھر دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، 3 قسمیں کی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشکلوں میں، مصائب میں، آلام میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ کہتے ہیں جب حضرت انسان کی تخلیق ہوئی تو اس کا خمیر جب گویا جا رہا تھا تو اس کے اوپر 39 دن تک آزمائشوں کی، دکھوں کی، تکلیفوں کی بارش ہوئی، اور ایک دن خوشیوں اور مسرتوں کا می برسا۔ تو انسان کی زندگی کے اندر حالات سے ٹکرانا اور دکھوں کو سہنا اور دکھوں سے مقابلہ کرنا یہ سیکھنا پڑے گا، اور جب انسان اس کو عملی طور پہ سیکھ جائے گا تو پھر زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن نصیب ہوگا۔ دوسری بات، ہمیں اپنی زندگی میں 7 چیزوں کو اپنا اصول بنا لینا چاہیے، اور یہ 7 چیزیں وہ ہیں جو ہماری زندگی کو ایک خوبصورت سانچے میں ڈھال کر کے ہمیں ایک پاکیزہ اور ستھرا انسان بنا دیتی ہیں۔ پہلی چیز، التمسک بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے جڑ جانا، وابستہ ہو جانا۔ جب ہم کتاب اللہ سے وابستہ ہو جائیں تو پھر ہمارے باطن کی اور نفس کی تربیت ہوتی ہے، اور پھر ہم وہ مطلوب انسان بنتے ہیں جو ہمارا رب ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کو لازم کر لینا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے۔ اپنے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیجیے۔ سورہ یاسین سے جو اپنے دن کا آغاز کرتا ہے سارا دن اللہ کی امان میں رہتا ہے، اس کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اور اپنی شب کا آغاز سونے سے پہلے سورہ الملک کی تلاوت کریں، آپ ساری شب اللہ کی امان میں، اس کی حفاظت میں رہیں گے۔ اور قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے مفاہیم و مطالب کے ساتھ ایک رکوع کم از کم پوری زندگی، اپنی زندگی کے نصاب میں آپ کتنا وقت مختلف امور کے لیے سر انجام دیتے ہیں۔ یہ کتاب انسانی ہدایت کے لیے، انسانی تربیت کے لیے اس سے کوئی اور بہتر اور مؤثر جو ہے وہ نصاب نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان سازی کا بہترین ذریعہ ہے یہ کتاب، اور اس کتاب کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان پستیوں سے اٹھ کے بلندیوں تک جا پہنچتا ہے۔ اقبال نے تو کہا کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ تو آگے چل کے اسی نظم میں
کہا کہ فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست این کتابیں نیز چیزیں دیگرست. اگر میں کھل کے بیان کر دوں جو میرے سینے میں چھپا ہے تو میں تجھے بتا دوں کھل کے یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے. کن لوگوں کو کہاں سے اٹھایا اور یہ کتاب کہاں تک لے گئی، جو باہمی جنگ و جدل میں الجھے ہوئے تھے اور حرف شناس بھی نہیں تھے، جو سواد آشنا بھی نہیں تھے. پھر انہوں نے جو ہے وہ روما کی سلطنت بھی الٹ کے رکھ دی. یہ کرشمہ تھا اس کتاب کا جس نے زندگی کا جمال ان کی روحوں کے اندر پیدا کر دیا. تو میں اور آپ اپنی زندگی میں قرآن مجید سے کبھی بھی دور نہ ہوں. روزانہ کی بنیاد پہ آپ تلاوت کلام مجید اپنی زندگی میں شامل رکھیں. انشاءاللہ اس کے اجالے دنیا میں اور آخرت میں آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے رب سے کہا کہ مجھے اپنا قرب عطا کر. آواز آئی میرا قرب چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو. یہ رب کی قربت کی بھی ضمانت ہے اور ضبط نفس اور باطن کی تربیت کا بھی ذریعہ ہے. اچھا، دوسری بات والاقتداء بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے لیے بہترین نمونہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے. حضور کے دیا ہوا نظام حیات ہے جس پر حضور نے خود عمل کر کے دکھایا. میرا عشق رسول، میری محبت رسول اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں ان کے طریقہ حیات کے مطابق اپنی زندگی گزاروں. اسلام دعوے کی بات نہیں کرتا، دلیل ہم سے مانگتا ہے. آج میں کہتا ہوں میں عاشق رسول ہوں اور اتنا بڑا عاشق رسول ہوں کہ میرے جیسا زمانے میں دوسرا کوئی نہیں. میرے جذبات ایسے دکھائی دیتے ہیں آسمان کو چیر دوں گا اور زمین کو پھاڑ دوں گا، لیکن ہمسایوں کے ساتھ میرا سلوک بتاتا ہے کہ میں عاشق رسول نہیں ہوں. دوستوں کے ساتھ میرا رویہ بتاتا ہے کہ میں عاشق رسول نہیں ہوں. میں کسی سے وعدہ کرتا ہوں اور پھر اس پہ پورا نہیں اتر پاتا تو صاحب پھر آپ عاشق رسول نہیں ہیں، آپ کچھ اور ہیں. عشق رسول تو یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے کسی سے عہد کیا ہے کہ تمہارے آنے تک میں یہاں کھڑا ہوں، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے اور میرے حضور 3 دن وہاں منتظر رہتے ہیں. وہ اچانک گزرا اور دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں تو خود پریشان ہوا. صرف اتنی بات اسے کہی، صاحب تو نے مجھے مشکل میں ڈال دیا، تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا. عہد کیا ہے تو پھر اس کی پاسداری نبھا کے دکھائی. اللہ اکبر. میں اگر حضور سے محبت کرنے والا ہوں تو میرا رویہ بتائے کہ میں عاشق رسول ہوں. میری زبان پہ جھوٹ نہیں بول سکتی. آپ سے پوچھا گیا کہ مومن بزدلی کر سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی سرزد بھی ہو جائے. پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی سرزد ہو جائے. پھر تیسرا سوال حضور سے کیا گیا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ پکی بات ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. میں اور آپ اپنے رویوں میں دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. آج ہم ان جگہوں پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں جہاں جھوٹ بولنا ہماری مجبوری بھی نہیں ہوتی، چونکہ یہ ہماری فطرت ثانیہ اور عادت بن چکا ہے اور ہم اس کو برا ہی نہیں سمجھتے. جبکہ جھوٹ جب کوئی شخص بولتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، رحمت کے فرشتے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں اس سے. اور سویر سے شام تک جب ہمارے معمولات یہ ہوں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں اور رحمت کے فرشتے کہاں کھڑے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا اتباع حضور کی محبت کی دلیل ہوگی. امام قرطبی نے لکھا ہے اللہ کی محبت کا کوئی دعویٰ کرے تو کیا دلیل ہوگی کہ یہ واقعی محب الہی ہے؟ تو کہا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے دلیل یہ ہے کہ وہ قرآن سے پیار کرے. قرآن سے پیار اور قرآن سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ حضور کا پیار سینے میں رکھے. حضور سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ سنت رسول سے پیار کرنے والا ہو، اور سنت رسول سے پیار کرنے کی دلیل یہ ہے کہ بدعات سے اجتناب کرنے والا ہو. ہر وہ طریقہ جو میرے حضور نے نہیں دیا اس کو اختیار نہ کرے، اس طریقے کو اختیار کرے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کرتا ہے. تیسری بات عقل الحلال. یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو ہماری زندگیوں میں اتر جانے چاہیے اور ہم ایک صالح اور خوبصورت انسان بن کے اس معاشرے کا حصہ بن سکتے ہیں. عقل حلال زندگی میں شامل ہو تو زندگی کو جمال نصیب ہوتا ہے اور باطن اور ظاہر کو طمانینت نصیب ہوتی ہے. اگر رزق پاک نہیں ہے تو آپ کعبے بھی جائیں تو وہاں بھی آپ محروم پلٹیں گے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے گیا، اشعث اغبر کے لفظ ہیں،
کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، سفر کی گرد پڑی ہوئی ہے،